بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جو گھیرا اس حکومت کے گرد تنگ ہو رہا ہے، جو پریشر انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی آ رہا ہے، اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور اگلے 4 سے 6 ہفتے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کو کیا IMF اگلے قسط دے گا، پھر جو GSP پلس سٹیٹس ہے کیا پاکستان اس کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر کو نہیں سنا تو پھر ان پر سینکشنز جو انڈیویجولز پر لگانے کی بات ہو رہی ہے وہ کسی جگہ پر برے طریقے سے اگر وہ لگا دی گئیں تو ہمارے جو لیڈران ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، ان کی موومنٹ مشکل ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے میں یہ جو پریشرز بلڈ اپ ہوئے ہیں ان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو IMF کا ایک مشن پاکستان آ چکا ہے، 14 فروری تک رپورٹڈلی یہ مشن پاکستان میں رہے گا، اور یہ جو ماضی میں ڈیلیگیشن آتے رہے IMF کے، جو فائنانس منسٹری سے مذاکرات کرتے تھے، وزیر اعظم سے بات چیت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا انکم ہے، کیا خرچہ ہے، کہاں پہ ٹیکس بڑھانا ہے، کس آئٹم کی قیمت کم کرنی ہے، کس کی بڑھانی، کم تو خیر وہ کرتے ہی نہیں تھے، سب کی بڑھاتے ہی تھے، تو وہ فائنانس منسٹری سے ان کے سارے معاملات ہوتے تھے۔ لیکن یہ جو مشن ہے یہ آیا اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گورننس کیسی ہے، انصاف کے حصول میں پاکستانیوں کو کتنی کامیابی ہے، کتنی مشکلات ہیں، کیا پاکستانی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا کیا صورتحال ہے، اور ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، لوگ گرفتار ہیں، لوگ باہر ہیں، پولیٹکس کس انداز میں چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رچرڈ گرینل نے، جس کا نون لیگیوں نے بڑا مذاق اڑایا اور یہ بھی کہا جی کہ اس کے ٹویٹ ہم نے بند کر دیے ہیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ایڈوائزر ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ IMF اس بات کا جائزہ لے کہ کیا جو امداد مل رہی ہے پاکستان کو وہ صحیح استعمال ہو رہی ہے، کیا وہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملات ٹھیک ہیں، اور یہ جو US ٹیکس پیئرز منی ہے کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہی۔ یہ انہوں نے رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے IMF کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے اس میں ایسا کوئی مشن نہیں آیا تھا، تو اب یہ آئے ہیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جائیں گے، جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں گے، ججز سے بھی ملیں گے، ہائی کورٹ میں بھی ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ جیلوں کا بھی یہ جو قیدیوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی جانیں، جو لوگوں کے مقدمات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ خاص طور پر جن لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، مسنگ ہو جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، پنجاب میں کیا گیا، PTI کے لوگوں کو وکٹم بنایا گیا، اور کیا آزادی اظہار رائے جو ہے وہ آئین کے مطابق جو پاکستانیوں کو دی گئی ہے کیا وہ پاکستانیوں کو مل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھی PTI نے جلسے جلوس نکالنے کی کوشش کی ہے پرامن رہ کر بھی، تو کنٹینرز لگا کے شہر بند کر دیے گئے، لوگوں کو کتنی مشکلات آئی، لوگوں کی کس طرح گرفتاریاں ہوئیں، کتنا زیادہ جو معاملات تھے لوگوں کے ساتھ وہ ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو مشن ہے یہ مختلف لوگوں سے ملے گا، اور لمبا ٹائم ہے، پورا 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہے، تو وہ ساری اپنی رپورٹ مرتب کرے گا اور وہ IMF ہیڈ کوارٹر میں ان کو دے گا۔ اس کے بعد جو پیسے ڈسبرس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے، ان کی ٹیم آئے گی اور وہ بات چیت کرے گی۔ رچرڈ گرینل اور امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بالکل جو پیسے ضائع نہیں کریں گے، اور اس میں جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں USAID، اس کو بھی انہوں نے USAID جسے ہم بولتے ہیں اس کو بھی بند کر دیا۔ تو پاکستان کو سالانہ تقریباً 850 ملین یعنی $1 بلین کے لگ بھگ امداد ملتی تھی، مختلف اس میں وہ جاتی تھی سیکٹرز کو، مختلف NGOز کے ذریعے مختلف لوگوں کو جاتی تھی، اور اس کو وہ بند ہو گئی ہے، وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے ممالک کی امداد سسپینڈ کی، اور پھر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے رچرڈ گرینل نے
یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں ذرا شہری رحمان کی این جی او کو ہم نے پیسے دیے تھے، وہ کہاں اس نے خرچ کیے۔ یہاں پاکستان میں اس سے پہلے بھی ویلاگ کر چکا ہوں کہ یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، جیو شامل ہے، ایکسپریس ہے، دنیا ٹی وی ہے، یہ پیسے وصولتے رہے ہیں۔ انہوں نے ڈبل تنخواہیں اپنے لوگوں کے لیے لی ہیں، دفاتر کے جو رینٹ ہیں وہ لیے ہیں، واشنگٹن میں بیوروز بنائی گئی ہیں ان کی، اور وہ ساری یو ایس اے آئی ڈی نے بنوا کے دی تھی۔ وائس آف امریکہ نے ملینز آف ڈالرز کے پروگرام بیچے ہیں جیو کو، حالانکہ جیو وہ پروگرام نہیں چلا سکتا تھا۔ پاکستانی جو قوانین ہیں وہ باہر کے کنٹینٹ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جیو نے وہ چلایا، یہ پیسے دیے سارے، اور امریکہ کے لیے، امریکہ کے بیہاف پر رپورٹڈلی بہت ساری کیمپینز ہوئیں۔ اب اگر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ یعنی تقریباً جو ابھی جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے، 6700 میڈیا کے لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کو یو ایس اے آئی ڈی پیسے دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیو یارک ٹائمز کو بھی دے رہی ہے، بی بی سی والوں کو بھی دے رہی ہے، بڑی بڑی رپورٹیں چلی ہیں اس میں اپنے، اور یہ سارا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو پیسے دیے گئے ہیں یہ رشوت کے لیے دیے گئے ہیں، اور یہ اپنے حق میں جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ گیا، ریچرڈ گرینل کی میں نے بات بتائی آپ کو، جو ولسن جو سینٹرل ایشیا پر جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی سب کمیٹی ہے اس کے چیئر ہیں، سینئر ممبر ہیں ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کے، اور انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر آپ یہ سن لیں۔ Recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks, as warned by the FBI. Trump is reinstituting existing laws to protect American families with peace through strength. Best wishes to President Salome Zurishvili of Georgia and President Vladimir Zelensky of Ukraine for defending democracy. I yield back. اس تقریر میں یہ کہا ہے جو ولسن نے کہ عمران خان کو رہا کریں، وہ اس کو پاکستان کی فوج نے رکھا ہوا ہے، جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے ان سے اختلاف ہے، لیکن ان کو جیل میں رکھنا غلط ہے، ان کو رہا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں امریکہ سے جو کانگریس میں اتنی جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ چیز آ گئی ہے، اور پھر جو فاکس نیوز نے ویڈیو ایک چلائی ہے، پروگرام چلایا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیپ سٹیٹ کے مقابلے میں جس طرح ٹرمپ نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، اسی طرح عمران خان نے بھی ان کا سامنا کیا ہے، تو وہ بھی ایک پیرلل ڈرا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ثوابی کا جلسہ ہوا ہے، اور کل آپ کو پتہ ہے وکلاء 10 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر بڑا احتجاج کرنے والے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے لیے 8 ججز کی نمائندگی، یعنی ان میں سلیکشن کی جا رہی ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس مت کریں، کیونکہ آپ عدلیہ کو، اس کی آزادی کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ شاہراہ دستور پہ کل آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی شان و شوکت سے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کا جنازہ نکالیں گے اور اس کو آپ دفن کر دیں گے، اس لیے کہ جس انداز میں 26ویں آئینی ترمیم نے جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا بینچز بنانے کا، اور اپنی مرضی کے ججز کو آئینی بینچ پہ لایا گیا ہے، اور تمام جو دوسرے جو ججز ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اور پھر حلف کے بغیر ہائی کورٹس میں آپ نے ٹرانسفرز کر کے تو لوگوں کی سینیورٹی بنا دی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں
جس کو پاکستان کے لائرز نے بھی مسترد کر دیا ہے، ججز بھی جو ہیں وہ اس میں اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، لیٹرز لکھنے شروع کر دیے ہیں، اور بالکل وہ اس بات سے بے نیاز ہو گئے ہیں کہ یہ جاب رہتی ہے یا نہیں، کیونکہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کا بڑا معاملہ ہے، خراب ہے۔ اور میں نے جس ڈیلیگیشن کا ذکر کیا IMF کے، اب آپ یہ دیکھیں کل وہ ڈیلیگیشن ادھر ہوگا اور ادھر ہے وہ، اور پورے پاکستان کے جو لائرز ہیں وہ ریڈ زون میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو جو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کل ایکسپوز ہوگی پوری دنیا کے سامنے۔ تو آنے والا وقت جو ہے بہت مشکل ہے، اور اسی اثناء میں عمران خان صاحب نے خط لکھے ہیں 2 آرمی چیف کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ری ایویلویٹ کریں آپ، 6 نکات انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ان کو دیکھیں آپ، اور بار بار وہ خط لکھ رہے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں زلمے خلیل زاد کا یہ جو ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو، عمران خان کو رہا کرو، اور پاکستان کے اندر جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو بچاؤ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں امریکہ کے جو پالیسی شیپ کر رہے ہیں، اور پاکستان ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا وہ حکومتیں ہیں جو چلتی ہیں اس پر امداد پر، اور اگر یہ چیزیں ساری رکتی ہیں تو $6 بلین کا خسارہ ہے، گیپ ہے بجٹ میں جو ان کو فل اپ کرنا پڑے گا۔ کہاں سے فل اپ ہوگا؟ کہاں سے یہ پیسے لائیں گے؟ بس سعودی عرب کی جا کے منت کریں گے کہ رول اوور کر دو، UAE کی کریں گے، چائنا کی کریں گے، لیکن جو اب صورتحال بن رہی ہے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، انلیس پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے پولیٹیکل، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، PTI کو اس کا نشان واپس کیا جائے، اور اس ملک میں فری فیئر الیکشنز کروائے جائیں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے تحت۔ ادروائز اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دنیا بھی اس کو انڈورس نہیں کر رہی، اور پاکستانی بھی پریشان ہے کہ وی آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین ایوری پیسنگ مومنٹ۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔